بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کارپیٹ یا قالین ناپاک ہو جائے، اس پر بچے نے پیشاب کر دیا ہو تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے۔ تو اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر قالین یا کارپیٹ ناپاک ہو جائے یا ہر ایسی چیز ناپاک ہو جائے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، مثلا کپڑا ہے، اس کو تو نچوڑا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کپڑے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور ہر دفعہ اس کو نچوڑا بھی جائے گا کیونکہ اس کو نچوڑا جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کارپیٹ اور قالین، ان کو نچوڑا نہیں جا سکتا۔ اب اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان کو پاک کرنے کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ جس جگہ ناپاکی لگی ہے، مثلا بچے نے پیشاب کر دیا ہے کارپیٹ یا قالین پر، اس جگہ پر ایک دفعہ پانی ڈالا جائے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کارپیٹ کو اتنی دیر چھوڑ دیا جائے جس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ خشک ہونا ضروری نہیں ہے، بس قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ پھر دوسری جگہ دفعہ اس پہ پانی ڈالا جائے، پھر اس کو اتنی دیر چھوڑ دیا جائے جس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ پھر تیسری دفعہ پانی ڈالا جائے، پھر اس کے بعد اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ جس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، تو کارپیٹ اور قالین پاک ہو جائیں گے۔ بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ کارپیٹ کو اٹھا لیا جائے اور اٹھانے کے بعد پھر جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو اس طرح 3 دفعہ دھویا جائے۔ لیکن اگر مشقت ہو اٹھانا کہ کارپیٹ یا قالین مثلا زمین سے چپکی ہوئی ہے اور اٹھانا جو ہے اس کو یہ مشکل ہے، تو پھر ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ 3 پاک سوکھے کپڑے لے لیے جائیں اور ان 3 کپڑوں میں کو لے لیا جائے تو جس جگہ ناپاکی لگی ہے تو اس پہلے کپڑے کو، خشک جو کپڑا ہے، گیلے کپڑے نہیں لینے بلکہ خشک 3 کپڑے لے لیے جائیں، پہلے کپڑے کے ساتھ اس جگہ کو صحیح رگڑا جائے، اتنا رگڑا جائے کہ وہ نجاست کپڑا اپنے اندر جذب کر لے، پھر اس کو پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرا جو پاک سوکھا کپڑا ہے اس کو لیا جائے، اس کے ساتھ رگڑا جائے، اتنا رگڑا جائے کہ ناپاکی اپنے اندر جذب کر لے۔ پھر تیسرا جو سوکھا کپڑا ہے اس کو لیا جائے، اس کے ساتھ اتنا رگڑا جائے کہ وہ ناپاکی اپنے اندر جذب کر لے۔ اس طرح کرنے سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ قالین یا کارپیٹ کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے وہ انشاءاللہ پاک ہو جائے۔